قدرت نے جنت نظیر وادی کشمیر کو بہتے جھرنوں، دریاؤں، ندی نالوں، خوبصورت جھیلوں، سرسبز و شاداب درختوں اور فلک بوز کوساروں سے نوازا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال کشمیر کی خوبصورت وادیوں کو دیکھنے کی غرض سے لاکھوں ملکی اور غیر ملکی ٹورسٹ یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں واقع کیرن ویلی سطح سمندر سے 1524 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ کیرن ویلی کا علاقہ لائن آف کنٹرول LOC کے قریب واقع ہے، لہٰذا اس خوبصورت وادی کا آدھا حصہ کشمیر جبکہ آدھا حصہ مقبوضہ کشمیر میں بٹا ہوا ہے۔ یہاں سے بھارت کے زیر انتظام علاقے صاف دکھائی دیتے ہیں۔ بہار کی آمد پر آزاد کشمیر کے خوبصورت وادی کیرن ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے۔ کیرن سیکٹر کے 0 پوائنٹ سے میں ہوں نصیر عباسی اور پہاڑوں کا سفر لے کے آیا ہوں میں سلگتی جنت میں۔ یہ ہے سلگتی جنت، وہ جو ابھی تک سوال کر رہی ہے کہ یہ جو خونی لکیر ہے دریائے نیلم کی، یہ کب ختم ہوگی اور جنت نظیر وادی، اس سائڈ کی جنت نظیر وادی کب بنے گی، اس کا ہمیں انتظار ہے۔ اور جاننے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں کہ ان لوگوں کے اوپر کیا بیت رہی ہے جو بالکل ترنگے کے سامنے زندگیاں گزار رہے ہیں اور اپنی فیملیوں سے نہیں مل سکتے۔ پہاڑوں کے سفر میں آج کے لیے آپ کے لیے بہت کچھ ہے۔ مقامی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی نام بتائیے گا؟ جی میرا نام ہے اکثیر بٹ، میں اپر نیلم سے رہنے والا ہوں اور یہاں کا مقامی ہوں۔ اچھا، یہاں کے مقامی ہیں، بتائیے گا اس کیرن سیکٹر کے بارے میں۔ جی جی، اس سیکٹر کے بارے میں بتائیں ذرا۔ یہ جو ہے نا وہ سیکٹر ہے کہ جس کو اس پار بھی کیرن کہا جاتا ہے اور اس پار بھی کیرن ہے۔ اچھا، اور یہاں پہ جو ہے نا میں بالخصوص آپ کو ایک خاص بات یہ بتاؤں کہ 90 سے لے کے 2002 تک یہاں پہ شدید فائرنگ تھی۔ اچھا، تو آپ نے ٹی وی میں بھی دیکھا ہوگا، ہر بالکل جگہ پہ دیکھا ہوگا۔ اور یہاں پہ جو ہے نا انڈین جب بھی فائرنگ کرتا تھا وہ شدید فائرنگ کرتا تھا، سیول آبادی پہ کرتا تھا۔ اچھا، مختلف لوگ آپ کو یہاں سے ملیں گے، کچھ معذور کی شکل میں ملیں گے، مختلف لوگوں کی جو ڈیڈ باڈیاں ملی ہیں۔ تو یہ چیزیں سب سہتے اب یہاں تک آئے اور تقریباً 2010 کے بعد جو ہے نا ایک معاہدہ جو طے پایا، اس معاہدے 2010 کے بعد یہاں فائرنگ نہیں ہوئی؟ نہیں، اس کے بعد جو ہے نا 2013 میں فائرنگ ہوئی ہے، مگر وہ نارمل نہ ہونے کے برابر ہوئی ہے۔ اچھا، یہ سامنے بالکل یہ آپ کے مسلم بھائی ان مکانوں میں موجود ہیں؟ جی بالکل، یہاں پہ جو ہے نا موجود ہیں وہ اس وقت کچھ لوگ ہیں، زیادہ لوگ وہ وہاں سے ہجرت کر کے وہ یہاں پہ آ گئے، اچھا، مگر کچھ لوگ ابھی بھی وہاں پہ موجود وہ ہیں۔ موجود ہے تو کیسے رابطہ ہوتا ہے آپ کا؟ آپ کے عزیز ہیں؟ دیکھیں ان سے ہمارا کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ ہے کہ جیسے کہ پہلے کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں سے خصوصی ملاقات ہوتی تھی، وہ ہماری ایجنسیوں کے تھرو یا دیگر لوگوں کے، اس طرح تو رابطے ہوتے تھے ایک دوسرے سے، مگر ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو کریکٹ رابطہ ہو۔ جی نام بتائیے گا اپنا؟ راجہ شاہد اظہار۔ اچھا راجہ شاہد صاحب، بتائیے گا ذرا اس کیرن سیکٹر کے بارے میں۔ یہ کیرن سیکٹر جو یہ ٹورزم کے لیے، یہ وادی نیلم، اس کو اصلی ہمارا وادی نیلم ہے، ڈسٹرکٹ 8 مقام لگتا ہے، اور جو ہمارے سامنے گاؤں ہے وہ بھی کیرن ہے، اور اس کا ڈسٹرکٹ کپواڑہ لگتا ہے۔ کپواڑہ لگتا ہے۔ اور آپ کا کون سا مقبوضہ کشمیر کی طرف سے گاؤں ہے؟ ہمارا گاؤں کیرن ہے۔ اچھا، یہ ساتھ ہی ہے جو؟ جی ہاں، بس یہ دریا جو خونی لکیر ہے ہماری دریا ہے۔ اچھا، تو ہمارا بھائی اس سائڈ کھڑا ہوگا اور ہم یہاں پہ ہم ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہاں شفٹ ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ یہ ہو گئے ہمیں 32 سال ہو گئے۔ 11 اکتوبر 1990 میں ہم ہجرت کیا ہم نے۔ اور درمیان میں صرف تقریباً 3 منٹ کا بھی ڈسٹینس نہیں ہے پیادل؟ جی۔ اور آپ 32 سال سے آپ اپنے بھائی سے نہیں مل نہیں مل سکے؟ سکے۔ اور ایسی فیملیاں بھی اس وقت ہجرت کر کے آئی ہیں جس کے باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، بھائی ادھر ہے، بہن ادھر ہے، یعنی ایسے ڈیوائیڈ ہوا ہے جو 1990 کی ہجرت ہے۔ اچھا، تو اس میں لوگوں اس وقت کی جو آرمی پاس ہندوستان کی تھی، انہوں نے لوگوں کو اتنا ظلم کیا تھا کہ کسی کو ماں کا پتہ نہیں چلتا تھا، کسی کو بھائی کا پتہ نہیں چلتا تھا، اور پھر آدھے فیملی ادھر ڈیوائیڈ ہو گئی، آدھے یہاں پہ ڈیوائیڈ ہو گئی، نہ ہم ان سے مل سکتے ہیں نہ وہ ہم سے مل سکتے ہیں۔ اور آپ کے رابطے مثلا کیسے آپ ان کو پیغام رسانی درمیان میں ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، جنرل مشرف صاحب کی جب حکومت پاکستان میں آئی اس وقت انہوں نے ہمیں تھوڑا دریا کے اوپر آسانی کی تھی کہ ملاقات ہماری صرف باتوں تک ہوتی تھی، لیکن جب جنرل مشرف کی حکومت چلے گئی تو اس کے بعد پھر یہ سسٹم بند ہو گیا اور اس کے بعد ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوتی ہے۔
कभी कभार अगर मुजफ्फराबाद में जाएंगे वहाँ से फोन पे बात हो सकती है। यानी सामने उनका देख भी नहीं सकते, नहीं, देखने देख- की भी तक भी इजाजत नहीं। यहाँ पे ऐसे ही है, आपको सामने जो मकान नजर आ रहा है उसके चार बेटे थे, वो सारे मुजफ्फराबाद में हिजरत करके आ रहे हैं। एक बाप और एक माँ थी वहाँ, कोई 102 साल का वालिद साहब था उसका और 95 ईयर्स की उसकी वालदा थी। लेकिन जब वो डेथ हुई तो उनको कंधा देने वाला कोई भी नहीं था, तो हमारे गांव के लोग आकर उनको कंधा देकर उनको जनाजगाह तक लेकर गए, दफनाया। लेकिन उनके बेटे यहाँ जहाँ आप खड़े हैं यहाँ से देखते रहे, लेकिन कर कुछ भी नहीं कार सकते। कुछ नहीं सके। यानी अपनी वालदा का चेहरा मुबारक भी नहीं देख सके। वो इतनी गम भरी दास्तान है ये। लेकिन फर्क कितना है, सिर्फ 50 फुट का। 50 फुट के फर्क ने एक वालदा फौत होती है और उसका आखिरी दीदार भी नहीं कर 50 सकते। फुट के फर्क से उसको नसीब नहीं होता। और ये वो खूनी लकीर है जिसके बाद हम कर रहे हैं, तकरीबन 75 ईयर्स हो चुके हैं कि ये खूनी लकीर ने इनकी आपस की जो रिश्तेदारियां हैं उनको बांट के रख दिया है। और इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि जिनको अपने भाइयों से, माँ बाप से जुदा कर दिया हो जिस दरिया ने या जिस खूनी लकीर ने या जिन पॉलिसियों ने, उससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। क्या कहेंगे जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आपकी क्या अपील है? देखिए जी, गवर्नमेंट से पाकिस्तान से हमारी ये अपील है कि जिस मकसद के लिए हम आए हैं पहले तो वो मकसद पूरा होना चाहिए। कश्मीर की सख्त जितनी भी मुस्लिम आबादी है वो सारी बहुत मुश्किलात की ज़िंदगी बसर कर रही है। हिंदुस्तान की फौज तरह तरह के उन पर जुल्म डाल रहे हैं, उनके मकान ख़त्म कर रहे हैं और हिंदुओं की आबादकारियां हो रही हैं। वहाँ पे हिंदू को ला के दिल्ली से ला के वहाँ पे उनको बसा रहे हैं। कश्मीर की वो मुसलमान कम्युनिटी को कम कर रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि ये जुल्म अब नहीं होना चाहिए। एक तो जुल्म उन्होंने हमें घर से बेकार कर दिया और हमारे घरों पे कब्जा कर दिया, हमारी ज़मीनों पे कब्जा कर दिया। ऊपर से वो हिंदू लोगों को लाकर हमारे कश्मीर में बसाते हैं। हम चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी तौर पर यूनाइटेड स्टेट के मतलब कानून के तहत जो हमारे राइट्स हैं कश्मीरियों के, वो हमें मिलने चाहिए।